میاں محمد مطیع اللہ دھنودر صاحب کی محنت اور کاوش سے انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری محمد ایوب صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد عکاشہ صاحب، جنہوں نے قرآن کریم تراویح میں سنایا۔ کیونکہ یہ تقریب ختم قرآن کریم کی ہے تو میں چند باتیں عظمت قرآن پر کرنا چاہوں گا۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ان 3 حرفوں میں قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے۔ الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اہل علم، بعض اہل فکر، بعض مفسرین، محدثین، محققین کہتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی اور مفہوم اور مقصد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن بعض اہل نظر، اہل عمق، اہل فہم کہتے ہیں اصل میں الف لام میم میں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ الف میں اللہ نے اپنی الوہیت کی قسم کھائی ہے، لام میں اللہ نے جبرائیل کی عظمت کی قسم کھائی ہے، میم میں اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ میں تصورات کی دنیا میں گیا، میں نے کہا مولا آپ بغیر قسم کے بات کرتے تو بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی۔ ہم آپ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، آپ نے جو بھی نازل کیا ہے وہ برحق سچ ہے۔ آپ قسم نہ اٹھاتے تب بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی۔ مولا آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی ملنگ یہ کہے یہ قرآن لاریب کتاب نہیں ہے، یہ کتاب لانی تو کسی اور کے لیے تھی لیکن اتاری گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں اس کی بات پر اعتماد نہ کرنا، میری ذات پر اعتماد کرنا۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، میں نے قرآن بھیجا تھا محمد کے لیے، لام مجھے جبرائیل کی صداقت کی قسم، جبرائیل لایا ہی قرآن محمد کے لیے تھا، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے تھا۔ قرآن کو لاریب بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو انقلاب والی کتاب بنایا ہے، اللہ نے قرآن کو ثواب کی کتاب بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے قرآن کو لکھا ہے، ارے قرآن سے پوچھنا مومنون کون ہے، قرآن سے پوچھنا متقون کون ہے، قرآن سے پوچھنا صادقون کون ہے، قرآن سے پوچھنا سجدہ کون ہے، قرآن سے پوچھنا رکعان کون ہے، قرآن سے پوچھنا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہے، قرآن سے پوچھنا اولئک هم المؤمنون حقا کون ہے، قرآن سے پوچھنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے۔ جب تو قرآن سے پوچھے گا قرآن کہے گا متقون بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا مفلحون بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا صادقون بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا والذین معہ بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا اشداء علی الکفار بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی صحابہ ہے، قرآن کہے
کہے گا رکان بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا سجدہ بھی صحابہ ہے، قرآن کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی صحابہ ہے۔ تو اول سے پڑھ یا آخر سے پڑھ، درمیان سے پڑھ یا بیچ سے پڑھ، لفظوں میں پڑھ، تدبیر سے پڑھ، قرآن سے پڑھ، صبح کو پڑھ، شام کو پڑھ، بچپن میں پڑھ، لڑکپن میں پڑھ، جوانی میں پڑھ، جوان میں پڑھ، کمال میں پڑھ، سادہ لفظوں میں پڑھ، جملوں میں پڑھ، قرآن سے پڑھ۔ اور تو جب بھی قرآن پڑھے گا قرآن تجھے بتائے گا۔ دنیا کہتی ہے صحابہ کو قرآن لکھا ہے، میرا دعویٰ ہے میں چیلنج کرتا ہوں، ارے صحابہ وہ ہیں جنہیں قرآن نے لکھا ہے۔ صحابہ کو قرآن نے لکھا اور صحابہ وہ ہیں جنہیں قرآن نے لکھا۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، تجھے بتاؤں انقلاب چاہتے ہو قرآن پڑھو، امن چاہتے ہو قرآن پڑھو، تقدیس چاہتے ہو قرآن پڑھو، طہارت چاہتے ہو قرآن پڑھو، آدم کا خلق چاہتے ہو قرآن پڑھو، موسیٰ کا جلال پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، عیسیٰ کا زہد پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، یوسف کا حسن پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، پیغمبر کی نبوت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، اصول چاہتے ہو قرآن پڑھو، دعوت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کر جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، پیغمبر کی انبیاء کی دعوت کو پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، صداقت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، عدالت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، سخاوت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، نماز ڈھونڈنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، زکات پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، صداقت پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، نیک بننا چاہتے ہو قرآن پڑھو، رب کی پہچان چاہتے ہو قرآن پڑھو، مومن کو پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، منافق کی پہچان چاہتے ہو قرآن پڑھو، رب کی پہچان چاہتے ہو قرآن پڑھو، شیطان سے بچنا چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں اور یہ صحابہ وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھتا ہے۔ ہم سب کے پاس قرآن ہے، ہم سب کے پاس قرآن ہے۔ تو قرآن کو صحابہ کے بغیر ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی ذکر قرآن کرے گا ذکر ابو بکر کرنا پڑے گا، جب بھی تو ذکر قرآن کرے گا ذکر عمر کرنا پڑے گا، جب بھی تو ذکر قرآن کرے گا ذکر عثمان کرنا پڑے گا، جب بھی تو ذکر قرآن کرے گا ذکر علی کرنا پڑے گا، جب بھی تو ذکر قرآن کرے گا ذکر اصحاب کرنا پڑے گا۔ اور ایک کیسے ایسے جیسے آسمان تاروں سے جدا نہیں، قرآن محمد کے یاروں سے جدا۔ ہم سب کے پاس قرآن ہے اور صحابہ کے پاس قرآن ہے۔ صحابہ صرف صحابہ نہیں، صحابہ قرآن کی آیتیں ہیں، صحابہ قرآن کے پارے ہیں، صحابہ قرآن کے جملے ہیں، صحابہ قرآن کے نظارے ہیں، صحابہ قرآن کے لفظ ہیں، صحابہ قرآن کے پارے ہیں، صحابہ قرآن کی آیتیں ہیں، صحابہ قرآن کے جملے ہیں۔ ایک قرآن اور آیت میں ہے، ایک قرآن صحابہ کے کردار میں ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے صحابہ کی بات ضرور آئے گی۔ آج یہ عزم کرتے جاؤ قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن کی عظمت، قرآن کے تقدس کی بھی حفاظت کریں گے، اور صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے تقدس کا بھی انشاءاللہ ہم خیال کریں گے، صحابہ کی عظمت کے پہ بھی ہم پہرا دیں گے، صحابہ کی ہم بھی چوکی داری کریں گے۔ یہ قافلہ، یہ نوجوان، یہ کارواں، یہ بوڑھے، یہ علماء، یہ طلباء کل بھی صحابہ کے دشمنوں کو لگام دیتے آئے ہیں، کل بھی صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیتے آئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے۔ قیامت تک اصحاب محمد کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ صحابہ کی چوکیداری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔